اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، کراچی کے ایک مشہور اینکر ہیں، لاہور میں بھی رہائش پذیر رہتے ہیں، جن کا نام ہے اقرار الحسن۔ پاکستان میں بڑے مقبول ہیں اور ان کی بات کو سنا جاتا ہے اور وہ بہت ساری اچھی ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ خاص طور پہ حق خطیب جو ایک بڑا فراڈی پیر تھا، اس کے بارے میں جو اس نے تعاقب کیا، بہترین ویڈیوز بنائی، ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، شاباش بھی دی۔ انہوں نے اس حوالے سے شاندار کام کیا اور بہترین کام کیا، جس سے جعلی پیروں کا چہرہ کافی حد تک بے نقاب ہوا، اور جاہل جو خطیب ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور پھیلا، جس کی وجہ سے لوگ اب اس کی جہالت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی انشاءاللہ تعریف کریں گے، اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا ہم انشاءاللہ اس کا تعاقب ضرور کریں گے۔ اچانک ایک ویڈیو اقرار الحسن صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کے بعد بنائی، اور اس میں انتہائی انہوں نے غلط بات کی، بلکہ بیہودہ بات کی، اور قرآن و سنت کی مخالفت میں انہوں نے گویا کہ بات کی۔ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی میک اپ سے سجی دھجی عورت کو مسلسل دیکھتا ہے اور 20-25 منٹ تک دیکھتا ہے، پھر بھی اسے کوئی برا خیال، غلط خیال نہیں آتا، اس کے دل میں کوئی غلط جو ہے ہلچل نہیں مچتی، تو اسے چاہیے کہ میڈیکل طور پہ اپنا معائنہ کروائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گویا کہ نامرد ہی ہو۔ یہ انہوں نے بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میک اپ سے سجی دھجی عورت اور ہر طرح سے بنی سنوری عورت، اس سے فیس ٹو فیس جب ملاقات کی جائے یا انٹرویو وغیرہ لیا جائے یا دیا جائے، تو ظاہر مسلسل جب چہرے پر نظر ڈالی جائے گی تو جو مرد ہوگا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال غلط ضرور آئے گا، کیونکہ شیطان ایسا کرنے پر اسے اکسائے گا۔ اور انسان کا مزاج بھی اسی طرح ہے کہ جب لدی پدی میک اپ سے عورت کو دیکھتا ہے تو پھر اسے کوئی غلط خیال نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ایسا انسان کو پھر بھی کوئی غلط خیال تک بھی نہیں آتا، تصور تک بھی نہیں آتا، وہ پھر ہو سکتا ہے فرشتہ ہو۔ ظاہر فرشتہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے جو مثال دی کہ پھر وہ مرد نہیں لگتا بلکہ نامرد ہے، اسے چاہیے کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے۔ انہوں نے قرآن و سنت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا تھا، تاکہ لوگ بے پردگی سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، جو کہ حرام ہے، اس سے بچ جائیں۔ لیکن اقرار الحسن صاحب کو پتہ نہیں کیا درد اٹھا، پیٹ میں مروڑ اٹھا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر میدان میں بات کر سکتا ہوں، علماء سے اور اہل اسلام سے اور مبلغین اسلام سے بھی میں جو چاہوں ٹکرا کر بات کر دوں، میری بات سچ ہی ہوگی۔ لیکن اقرار الحسن صاحب، آپ نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے، غلط بیانی کی ہے۔ اس مثال کو جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیش کی، اقرار الحسن نے مرچ مسالہ لگا کر کہا کہ اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں یہ ہلچل مچتی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، ان کو برے برے خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو وہ خود اپنی بات کریں۔ ان کو آتے ہوں گے، ہمیں نہیں آتے، سب کو نہیں آتے، تو ڈاکٹر صاحب اپنی بات کریں، ہماری بات نہ کریں، لوگوں کی بات نہ کریں۔ یہ آپ کے اس طرح کے تصورات ہیں، آپ عالمی مبلغ اسلام ہیں اور آپ کو عورتوں کو دیکھ کے ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں، یہ کہنا ہے اقرار الحسن صاحب کا۔ آپ اندازہ کریں کتنی بچگانہ بات انہوں نے کی ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہاں تک موجود ہے کہ کوئی مرد اور کوئی عورت جو آپس میں غیر محرم ہو، ایک جگہ جمع نہ ہو، اگر ہوں گے تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ ایک جگہ جمع ہونے سے تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور میک اپ سے جو ہے بنی سجی عورت کو دیکھنا، اور مکمل جو ہے وہ شاندار کپڑے پہنے ہو، میک اپ کیا ہو، ہر طرح سے اس نے اپنے اندر اٹریکشن پیدا کر رکھی ہو، اس کو دیکھنے سے شیطانی خیال نہ آئے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اور بشری تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو اقرار الحسن چونکہ اس ماحول میں رہتا ہے، چونکہ ایک ٹی وی سے تعلق رکھنے والا، ہر قسم کے ماحول میں جانے والا، عورتوں کے درمیان بیٹھنے والا، بے پردہ عورتوں سے ملنے والا، آمنے سامنے بیٹھ کر ان کو انٹرویو دینے والا، تو جو بندہ کام خود مسلسل کر رہا ہو تو اس کی برائی اس کے سامنے نہیں رہ جاتی، وہ عادی مجرم بنتا چلا جاتا ہے۔ بد نظری اور بد نگاہی
کہ کتنے نقصانات ہیں اسے ان کا احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ یہ قدرتی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، یہی پاکیزگی کے زیادہ لائق ہے۔ اسی طرح خواتین سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، تاکید فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کس لیے فرمائی؟ نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ آپ نظروں کو اٹھا کے بھی رکھ رہے ہیں اور میک اپ زدہ ایک عورت کو مسلسل 20 منٹ تک بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پھر بھی خیال نہیں آ رہا۔ اقرار الحسن صاحب، یہ آپ کی انتہائی غلط بات ہے، بیہودہ بات ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں آپ اتنا آگے چلے گئے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہی حملہ آور ہو گئے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی ویڈیو یہ فوراً ڈیلیٹ کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کے خلاف بات کی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہاں تک موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نگاہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی، پہلی نظر معاف ہے، دوسری پہ کنٹرول کرو۔ تو دوسری نگاہ ایک مسلمان کے لیے بلا وجہ غیر محرم عورت پہ ڈالنا جائز نہیں۔ جب دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں، جو چند سیکنڈ کا معاملہ ہے، تو 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ ایک بنی سنوری عورت کو شاندار لباس پہنا ہوا ہے، شاندار میک اپ کیا ہوا ہے اور مکمل طور پہ لش پش ہے، اسے دیکھ کر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ مثال دی ہے کہ اس طرح کے برے خیالات آئیں گے، اگر نہیں آ رہے تو وہ میڈیکل طور پہ انفٹ ہے یا نا مرد ہے، یا اس کے اندر اس طرح کی کوئی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب، آپ نے یہ بات کہہ کے اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ مخالفت میں اتنے آگے نہیں جانا چاہیے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتہ نہیں، اس سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار بنا کر پیش کر دیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا۔ یہ بالکل قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، یا آپ نے انتہائی غلط بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر بری بات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔